بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کیوں کہتا ہوں یہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کی سب سے ظالم حکومت ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو واقعات ان کے دور حکومت میں ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن سانحہ دیکھ لیجئے، 14 لوگوں کو دن دہاڑے گولیوں سے بھون ڈالا گیا، حاملہ خواتین کو نہیں بخشا گیا، 100 لوگ اس میں زخمی ہوئے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہی حکمران ہیں تو آپ دیکھیے نومبر میں ڈی چوک میں کس طرح خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر آپ کا حوصلہ کہیں یا آپ کا ظلم تشدد وہ بڑھتا ہے، آپ اور زیادہ دیدہ دلیر ہو جاتے ہیں، دیدہ دلیری بڑھ جاتی ہے، اور آپ میں یہ چیز آتی ہے کہ اچھا ہم نے ماڈل ٹاؤن سانحہ کیا، کچھ نہیں ہوا، آگے پھر بھی کر دیں گے۔ پتہ ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکا، کچھ عرصے کے لیے مشکلات ہوئیں، میڈیا میں بات آئی، اس دفعہ میڈیا ہی نہیں ہوگا تو ڈی چوک میں جو کرنا تھا کر دیا، میڈیا کو ہٹا کر اندھیرے کر کے۔ اب جو لوگ اتنے ظالم ہیں ان کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے کہ کسی کو دل کا دورہ پڑے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو تو اس کو کوئی سہولت نہ ملے۔ اب تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، ان کو دل میں سینے میں تکلیف ہوتی ہے اور ان کو فوری طور پر پھر علاج کے لیے پہلے وہیں پر بلایا جاتا ہے، جی 1122 یا جیل حکام جس طرح بھی ہوتا ہے کہ جی وہ علاج کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے۔ جو ان کو تکلیف ہے وہ ایسی نظر آ رہی ہے کہ جو زیادہ خطرناک ہے۔ پھر ان کو جا کر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا جاتا ہے اور ان کو وہاں پر پہنچایا جاتا ہے کوٹ لکھپت جیل سے۔ کتنے عرصے سے وہ خط لکھ رہے ہیں کہ ظلم بند کر دو، اب سیز فائر یہاں بھی ہونا چاہیے، تحمل سے وہ بات کرتے ہیں۔ ایک کیس میں رہائی ہوئی، پھر اگلی میں گرفتاری، پہلے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی گئے، عمران خان کے پاس گئے، کوئی باتیں پہنچانے کرنے، وہ نہیں بات بنی، اور شاہ محمود قریشی نے نہیں ساتھ چھوڑا عمران خان کا، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر رہائی ملتی تھی، پھر گرفتاری، رہائی گرفتاری، یہ ہوتا رہا، ایک جیل سے دوسری جیل جاتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ پریس کانفرنس نہیں کی، ورنہ بڑا آسان ہے، ان سے بڑے بڑے الزامات جن پر لگے، پریس کانفرنس کی اور وہ گئے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، کہاں کا انصاف؟ یہاں تو بس ڈیل کا چکر ہے، عمران خان کو بھی مسلسل ڈیل آفر ہو رہی ہے، ڈیل لے لو، ڈیل لے لو، ڈیل لے لو، نہیں لے رہا تو جیل کے اندر ہے۔ اسی طرح اعجاز چودھری صاحب کو دل کا عارضہ لاحق ہوا، ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن نہیں، ضمانت نہیں دینی، اندر کرو، سپریم کورٹ سے ضمانت ہوگی، پھر بھی دوسرے کیسز میں پکڑ کے رکھو۔ بوڑھی خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد، کیوں اس نے جرت کی نواز شریف کے خلاف کھڑے ہونے کی؟ یعنی نشان عبرت بنانا ہے نا، کوئی دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے نواز شریف کے خلاف، کیونکہ وہ جیت تو سکتے نہیں ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز میں۔ خود آپ دیکھیں کہ وہ جی انجائنا کے 3 دفعہ اٹیک ہو گئے تھے، اوہو پلیٹلیٹس گر گئے جی، اس وقت جو رونا دھونا تھا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس وقت ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیے کہ کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، اگر بھی نواز شریف کچھ ہو گیا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، ہائے یہ ہو گیا، اوئے ہوئے فلاں ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی آج تک علاج کی تفصیل ہی نہیں آئی، کہ ایک دن بھی وہاں پر کسی کلینک میں داخل بھی نہیں ہوئے، ورنہ لگ رہا تھا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں ان کو ہیں، ایسی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں اور سارے خاندان کو ہی۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھیے ظلم کی کتنی انتہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی نرمی کی جاتی ہے ان کے لیے، شاہ محمود قریشی کے لیے کہ نہیں۔ ابھی تو یہی اطلاعات ہے، ان کے بیٹے نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ابھی ان کو نگرانی میں ہی رکھنا ہے اس تکلیف کے باعث۔ مگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ، یہ نظام بہت ظالم ہے۔ جنرل ضیاء کو پیچھے چھوڑنے، عورتوں اور بچوں کو ہراساں کرنے میں، گھروں میں گھسنے میں، ایک کے بعد ایک کیس، آپ صنم جاوید کی مثال لے لیجئے، نہیں چھوڑنا عورتوں کو بھی، یعنی یہ ہماری اخلاقیات کی اقدار تھی کہ عورتوں کے لیے کم از کم آئین میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مگر یہاں تو حکمرانی بھی عورت کو دے کر بھی آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہو گیا اس معاشرے کا، تباہی بربادی ہو گئی، اور اب تو ان کے اپنے جواب نہیں دے سکتے جس طرح گھروں میں گھسے ہیں جو انہوں نے ظلم کر دی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی نرمی دکھائیں گے، کچھ کریں گے، کیونکہ میں تو آپ کے سامنے ان کا ٹریک ریکارڈ رکھ رہا ہوں کہ جو گولیاں چلانے سے پیچھے نہیں آتے، وہ حکمران، وہ نظام، کہاں یہ کہ جی کسی کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے، جب اپنی باری آتی ہے پھر رونا روتے ہیں، اور یہ سب تاریخ میں لکھا جا رہا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ اچھا اب جناب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ان کو اب وہ بھارت سے جو خطرہ تھا وہ لگ رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، اب دوبارہ اپنے یہاں پر لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ، اور خوف یہ بھی ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو اس کو بھی خراب کرنا ہے۔ اب ساری توجہ دوبارہ اس طرف لگ گئی ہے، سارا دھیان اب اس طرف ہے۔ اس میں ایک تو یہ خبر آئی جو جنگ میں لگی کہ جنگ بندی اتوار تک رہے گی، حیران کن انکشاف، یہ جنگ نیوز نے یہ خبر لگائی ہے اور اسحاق ڈار کو انہوں نے کوٹ کیا ہے
کہ جنگ بندی کا صرف اتوار تک ہے، لیکن پھر یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جی وہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے، لیکن اس چیز کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا۔ حال یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی ان کے سامنے کھڑا ہو، اختلاف کرے، اس کے لیے تو سختیاں ہیں۔ اصل دشمن بھارت ہے، اس کا نام تک نہیں لیا، مودی کا نام نہیں لیا شہباز شریف نے، اور عجیب و غریب گفتگو کی ہے، عجیب و غریب گفتگو۔ وہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں کہ دشمن 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 کیا کرنا، بھارت نہ مودی کچھ نہیں کہنا، یہ ان کو سارا خاندان کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سوئمنگ کرتا ہوں فجر کے بعد، تو میں سیکیور فون ساتھ لے گیا، بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے سوئمنگ تو کرنی ہے لیکن ساتھ لے جاتا ہوں فون نہ آ جائے۔ پھر فون آیا کہ جی ہم نے بڑا بھرپور جواب دیا، سپہ سالار کا فون آیا اور اب وہ سیز فائر کی درخواست کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی جنگ لگی ہوئی تھی اور ان کو سوئمنگ سے فرصت نہیں تھی۔ کہتے ہیں جی بڑی محنت کرتے ہیں، صبح شام لگے رہتے ہیں، فلانا ہے، سوئمنگ سے فرصت نہیں ہے شہباز شریف کو۔ ان کی مصروفیات دیکھیں آپ، اور سیکیور فون ساتھ لے گئے ہیں یار، نہ ان کو لوگوں نے منتخب کیا، نہ ان کو ووٹ ملے، فارم 47 کی پیداوار ہیں، آج تک اس پر فارم 45 پر یہ انصاف ہی نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے پورا نظام اس کے لیے، نظام انصاف تلپٹ کر دیا، سارا تباہ و برباد کر دیا کہ جی کسی طرح انصاف نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ باتیں بھی چل رہی ہیں ساتھ، جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ نجم سیٹھی صاحب نے اب کہہ دیا ہے کہ جی جون میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ باقی جو ہمارے ذرائع ہیں، زبیر علی خان بڑے اچھے رپورٹر ہیں، جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی عمران خان کو غیر سیاسی شخصیت ملی ہے، خفیہ ملاقات ہوئی ہے، وہاں پیغام پہنچایا گیا ہے رہائی کا بھی، تو عمران خان نے کہا کہ جی پہلے میرے لوگوں کو رہا کیا جائے اور میں عدالت سے ہی سرخرو ہوں گا، میرٹ پر فیصلے ہونے دیے جائیں، یہ دباؤ ختم کیا جائے اور ہمیں احتجاج کی اجازت دی جائے۔ تو اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے بھی اسی خبر کو دہرا دیا، ساتھ کہتے ہیں جی جون میں رہائی ہو جائے گی، زبیر علی کہتے ہیں کہ نہیں اتنی جلدی رہائی ہمیں نہیں نظر آتی۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ تجزیہ ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی عمران خان کی رہائی ہوگی، لیکن چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ پھر اب جنید سلیم سینئر صحافی کہتے ہیں جی کہ بیرسٹر گوہر کی مختلف حلقوں سے ملاقاتیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں، بیرسٹر گوہر کی ملاقاتیں فائنل مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ملاقاتوں میں معاملات کافی آگے چلے گئے ہیں، کافی قریب پہنچ چکے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور عمران خان کچھ باتوں پہ نہیں مان رہے، وہ مینڈیٹ کے حوالے سے اور یہ الیکشن جو چوری ہوا ہے اس پر۔ باقی جی اس وقت صدر ٹرمپ، امریکی صدر ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑی زبردست چیزیں بناتے ہیں اور ان سے ہم نے تجارت کرنی ہے۔ سیز فائر جو ہوا ہے بڑا زبردست تھا اور بھارت بھی چاہتا تھا کہ سیز فائر ہو، بھارت بڑا خوش تھا سیز فائر پر۔ اس کا مطلب بھارت کا جھوٹ پھر پکڑا گیا کہ وہ کہہ رہے تھے پاکستان نے درخواست دی۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 3 بڑے رہنماؤں سے جو ملا ہوں، ظاہر ہے وہ قطر بھی گئے ہیں، UAE گئے ہیں اور سعودی عرب، اور یہ سینکڑوں ارب ڈالر، یعنی 1000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تینوں ممالک نے مل کر انویسٹمنٹ کا کہا ہے۔ امریکہ میں باقاعدہ معاہدے کر لیے۔ تو کہتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں فلسطینی، ان کے لیے تو کچھ کریں۔ تو کہتے ہیں میں کچھ کروں گا، بھائی ڈالر اتنے مل رہے ہیں تو ظاہر ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں فلسطینی کے لیے کچھ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو شہباز شریف صاحب دیکھیں نا کیا بات کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، حکمران ہیں، ان کی اپنے نہیں ختم ہوتی اشیاء۔ ان کے اپنے لوگ، سابق گورنر سندھ محمد زبیر، ترجمان، سابق ترجمان مریم نواز صاحبہ، نواز شریف کے ترجمان، کہتے ہیں میں نے تنازع سے پہلے کہہ دیا تھا کہ نواز شریف مودی کے خلاف نہیں بولے گا، عمران خان جیل کے اندر رہ کر بھی بیان دے گا لیکن نواز شریف کبھی بھی نہیں بولے گا۔ زبیر عمر کہہ رہے ہیں مودی کا کبھی نام نہیں لے گا نواز شریف، جو مرضی کر لے۔ امریکی پروفیسر نے کہہ دیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے بھی کچھ کیا، بھارتی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کر دیا وہ کرتے ہیں، تو انگریزی خاتون ہے اور کہتی ہے یہ سب بکواس ہے، اس نے بکواس کا لفظ استعمال کیا۔ فضائی جنگ میں پاکستان نے انڈیا کو مات دی ہے، 100% کنفرم ہے کہ انڈیا کے 2 رافیل اور 5 جہاز گرائے گئے ہیں، یہ امریکی پروفیسر نے کنفرم کر دیا ہے۔ پھر جی پاک بھارت سیز فائر کی کوئی مدت مقرر نہیں، سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں، اور سیز فائر اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک دونوں فریق میں سے کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار نے کہا جی 18 تک ہے، صرف 18 مئی تک، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران نائب افغان وزیر داخلہ نے بھارت کا خفیہ دورہ کیا، BBC کا انکشاف سامنے آیا ہے، وہاں ایک الگ ہی چیز چل رہی ہے۔ اس سارے معاملے میں جس طرح ٹرمپ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور چین سے بھی دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں، ٹیرف کے حوالے سے کچھ چیزیں سیٹل ہوئی ہیں، تو ٹرمپ کی مقبولیت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ان کی مقبولیت گر گئی تھی کافی، لیکن اب پھر اس میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کے کوئی ثبوت نہیں دکھائے، برطانوی وزیر خارجہ۔ اب ہم جیت گئے ہیں تو برطانیہ کی توجہ بھی، امریکہ کی توجہ بھی ہماری طرف ہو رہی ہے۔ ان کی قائم مقام
سفیر امریکہ کی وہ بھی مل رہی ہیں، برطانیہ کے وزیر خارجہ بھی مل رہے ہیں، سارے پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ توجہ اس حکومت کو رکھنی کہاں چاہیے، انہوں نے رکھی یہیں پر، ظلم جبر تشدد پر رکھی ہوئی ہے۔ بھارت دریائے چناب، جہلم اور سندھ، یعنی جو ہمارے دریا ہیں، 3 سندھ تاس کے تحت ہمیں ملے ہوئے ہیں، ان کا پانی شمالی ریاستوں میں لے جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، نہروں کی لمبائی بڑھائے گا، رائٹرز کہہ رہا ہے۔ حکومت اب اس طرف توجہ دے نہیں رہی، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہو تحریک انصاف کو دبانا، عمران خان کہیں رہا نہ ہو جائے۔ بھارت کا دریائے چناب پر رنبیر نہر کی لمبائی 120 کلومیٹر کرنے کا منصوبہ، رائٹرز دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے جی، نیوز ایجنسی۔ بھارت چناب کے پانی کا استعمال 40 سے بڑھا کر 150 کیوبک میٹر فی سیکنڈ کر سکے گا، رائٹرز کہہ رہا ہے۔ بھارت کے دریائے سندھ، چناب، جہلم کا پانی 3 شمالی ریاستوں میں بھی تقسیم کرنے کا منصوبہ۔ مقبوضہ کشمیر کے پاور پروجیکٹ سے بھی پاکستان کا پانی روکنے کا منصوبہ، وہ پانی روکنے کے منصوبے پر آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اوہو ہو دبا کے رکھو جی، تن کے رکھو۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، اور تقریروں میں اپنی واہ واہ کراؤ زبردست کہ کریڈٹ لینا ہے یہاں کہ جی شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی، مطلب مجھے فون آ رہا تھا سپاسلار کا، میں نے کہا ہاں جی سیز فائر کا کہہ رہے ہیں، بالکل بسم اللہ کریں۔ بھئی نواز شریف صاحب نے پوچھا ہی نہیں، سارا ڈیزائن تو نواز شریف نے کیا تھا، ان کی نگرانی میں سارا کچھ ہو رہا تھا۔ JF-17 تھنڈر جس نے بنایا ہے اس سے آپ نے مشورہ نہیں کیا، آپ نے ڈائریکٹ سپاسلار کو بس خود سے ہی کہہ دیا کہ ہاں جی سیز فائر کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر مشورے کے، بغیر نواز شریف کے نوٹس بھی لائے، جن کی زیر نگرانی سارا کچھ ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔